أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کانا یقیناً تھا ہے فی یوسف یوسف میں و اخوتہ اور اس کے بھائی میں آیات النشانیاں للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے. وہ سوال کیا ہے نا تو ذرا بتا دو کیسے پہنچے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں اتنا بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً اس سوال میں سوال کرنے والوں کے لیے اس میں یوسف کے قصے میں بہت ساری نشانیاں ہیں ہے نا. اذ قالو جب انہوں نے کہا لیوسف یوسف سے وَأَخُوهُ اور اس کے بھائی سے احب کیا محبت زیادہ محبت کرتے ہیں. احب کا مطلب ہے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. جیسے کہتے ہیں حسن, احسن کہتے ہیں حسن کہتے ہیں خوبصورتی, احسن کہتے ہیں بہت زیادہ. اس طرح سے حب احب کا مطلب ہوگا کہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. الی ابینا ہمارے بھائی, منا ہم سے, یعنی ہم ہماری بنسبت بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ونحن عصبہ حالانکہ ہم جماعت ہیں, ایک جتھا ہیں. عصبہ کا مطلب ہوتا ہے جتھا ہے نا, ایک جتھا ہے ایک پورا. ان بے شک ابانا ہمارے باپ لفی ضرور ہے, لام یہاں پر تاکید ہے, فی میں ضلال مبین صاف صاف گمراہی میں ہے نا, بالکل ہی بہک گئے ہیں ہمارے باپ. اب آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں اقتلو یوسفا قتل کر ڈالو یوسف کو, اب اطرحو ہو یا اس کو پھینک دو, اردن زمین میں, یخلو یا اسے کہیں, یخلو لکم یا تم اس میں یخلو کا کیا لکھا ہوا ہے خالی ہو جائے, ہاں لکم تمہارے لیے. تو کہتے ہیں اس کو قتل کر دو یا انہیں چھوڑاؤ تاکہ تمہارے وہ خالی ہو جائے, لکم تمہارے لیے, وجہ ابیکم توجہ تمہارے باپ کی وہ نہیں رہے گا تو تمہاری طرف توجہ ہوگی. وَتَكُونُوا اور تم ہو جاؤ گے من بعد ہی اس کے بعد قوماً صالحین, پھر اس کے بعد نیک بن جانا. ابھی یہ کام کر ڈالو, راستے سے ہٹا دو اس کو, اسے قتل کر دو یا کہیں اسے پھینک آؤ, اور تب وہ جگہ تب کہ تمہاری اس جگہ جب اس خالی ہو جائے گی, وہ محبت نکل جائے گی تو تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی. اس کے بعد نیک بن جانا ہے نا. آپ دیکھیں یہ, ہاں قالا کہا, قائل کہلے والے نے, منہم ان میں سے, لا تقتلوا نہیں تم قتل مت کرو, یوسف کو, والقوہ اور اس کو ڈال دو, فی غیابت الجب غیابت یعنی کسی اندھے کنویں میں ہے نا, کسی اندھے کنویں میں اس کو لے جا کر ڈال دو, قتل مت کرو. یلتقطہ اٹھا لے گا اس کو, بعض السیارہ بعض قافلہ, کوئی قافلہ آئے گا اور اس کو نکال لے گا. ان کنتم فاعلین اگر تمہیں کچھ کرنا ہے نا, اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ایسا کرو کہ اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو, وہ ہم سے دور ہو جائے گا, پھر کوئی بھی قافلہ لے جائے کہیں بھی چلا جائے ہم سے اس سے کیا وہ ہے نا. قالو انہوں نے کہا, یا ابانا اے ہمارے ابا جان, مالکا کیا ہو گیا ہے آپ کو, لا تامنا آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہے نا, علی یوسف پر یعنی یوسف کے لیے ہم پر آپ بھروسہ نہیں کرتے. وَإِنَّ اور بے شک ہم لہو اس کے لیے لناصحون بہت زیادہ خیر خواہ ہیں. ناصح کہتے ہیں خیر خواہ کو ہے نا, اللہ میں خبر لگ گئے ہے تاکید, بہت زیادہ زور دیا گیا, ہم اس کے تو بہت زیادہ خیر خواہ ہیں. ارسل ہو
اس کو بھیج دیں معنا ہمارے ساتھ، غدن کل، یرتا وہ یرتا کہتے ہیں اس چر چگ لے، ویل اب اور کھیل کود لے، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو لحافظون اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کے محافظ رہیں گے۔ قالا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی بے شک مجھے لیحزننی مجھے بہت زیادہ رنج ہے، مجھے اندیشہ ہے نا، کہ ان تذہبوا یہ کہ تم اس کو لے جاؤ، بہی اس کے ساتھ، ان تذہبوا تم لے جاؤ بہی اس کو، وَأَخَافُ اور مجھے ڈر ہے، ان یأکلہ کہ اس کو کھا جائے، عقل کہتے ہیں عقلہ کھایا ہے نا، یأکلہ اس کو کھا لے، ذئب بھیڑیا، وَأَنْتُمْ یأکلہ الذئب وَأَنْتُمْ عنہ غافلون اور تم اس سے غافل ہو جاؤ اور بھیڑیا آ کر اس کو کھا جائے، ہے نا۔ قالو انہوں نے کہا لین اگر اکلہ اگر اس کو کھا گیا ذئب و بھیڑیا، ونحن عصبہ اور جب کہ ہم ایک جتھا ہیں، انا بے شک ہم اذل اس صورت میں لخاسرون، یہاں پر دیکھا خاسرون کہتے ہیں گھاٹا ہے نا، خسارہ، لیکن یہاں پر کہا کہ ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے، یعنی ہمارے اندر پھر کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم اپنے ایک بھائی کی حفاظت نہ کر سکے۔ کہتے ہیں نا کہ بہت بڑی بڑی بول بولتے ہیں جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا ہے نا، اور جو کہتے ہیں نا موج دریا سے کہہ رہا ہے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے نا۔ موج دریا کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے، سمندر کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو جب اچھل رہا اسے آواز بڑی رہتی ہے نا، آواز اس پانی کے اس میں، لیکن سمندر آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے، تو موج دریا سے کہہ رہا ہے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے نا۔ یہ اتنی ان کے دعوے بتا رہے ہیں کہ غلط ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ہے نا، کرنے والے کر گزرتے ہیں، ڈینگے نہیں مارتے ہے نا۔ تو یہ انہوں نے کہا فلما پس جب ذہبوا پس جب وہ لے گئے بھی اس کو، واجمعوا اور وہ جمع ہوئے، ان یجعلوہ یعنی وہ جب اس کو لے گئے اور جمع ہوئے اس بات پر، ان یجعلوہ کہ اس کو ڈال دیں، فی غیابت الجب کسی اندھے کنویں میں، واوحینا اور ہم نے وحی کی، الیہ اس کی طرف، کس کی طرف؟ یوسف علیہ السلام کی الہام اللہ نے کیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ ضرور ہم تم کو بتا دیں گے انہیں، بِأَمْرِهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈال دی کہ ایک وقت آئے گا تو جب ہم انہیں بتا دیں گے، بِأَمْرِهِمْ ان کے کام کو، ان کا کام جو یہ کرتے جا رہے ہیں ضرور ایک دن ہم کھول دیں گے، ان کو بھی پتا چل جائے گا، ہذا یہ، وہم یعنی اس حرکت کو ہم ضرور کھول دیں گے، وہم لا یشعرون اور وہ بے خبر، اس حال میں کو بے خبر ہوں گے، اپنے اس فعل سے، اپنے نتائج سے بے خبر ہوں گے۔ ابھی دیکھیں یہ کام اللہ تعالیٰ اپنا لے رہا ہے نا، اپنا لے رہا ہے ان بھائیوں سے، وہ تدبیر وہ کر رہے ہیں اور نیت کیا تھی ان کی؟ غلط تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وقت بھی لے آیا، جب انہیں یوسف علیہ السلام کے ذریعے وہ بادشاہ تک پہنچے اور وہ انہیں بڑے بڑے جب آتے ہیں، جب بھائی اتنا کریم بھائی ان کو ملا اور بادشاہ تھا مصر کا، کہاں اس میں رہتے تھے، ایک ان کی قبائلی زندگی ہوتی تھی، اور کہاں وہ اب شہر پہنچ گئے، وہاں بادشاہ بھائی بن گیا ہے۔ اب سوچا ان کی ترقی کا کیا وہ رہا ہوگا، وہ بھی اتنا کریم بھائی، اتنا رحیم بھائی، اپنے بھائیوں کو درجات عطا کیے جو انہیں خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ مگر یہ کیریکٹر ان کا کیا تھا، کردار کیا تھا، آگے آپ لوگ سنیں گے۔ اس وقت بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جب یوسف علیہ السلام نے ان کو روک لیا ہے، وہ پیالہ گم ہوا ہے، تو اس وقت کہتے ہیں ہاں ضرور اس نے ایسا کام کر سکتا ہے، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کیا تھا، ہاں یہ سدھرے تھوڑی کر نیک بن جانا، فطرت کہیں صحیح وہ ہوتی ہے، نیت تو غلط تھی شروع سے۔ تو جب ایسے لوگ بچ بھی گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں فرعون کو مسلط کیا ان پر؟ اتنا اللہ تعالیٰ روشن دور ان کو دیا تھا، اپنے بھائی کے ذریعے اتنے پائے تخت سلطنت تک پہنچ گئے، مگر پھر فرعون کو کیوں مسلط کیا؟
تو جب انسان اللہ تعالیٰ نا اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا نہیں ہے اور اس کو غلط طریقے سے، آج مسلمان کا یہی حال ہے، بنی اسرائیل پھر سے ہو گئے ہیں، وہ بنی اسرائیل تھے، ہم بنی اسماعیل ہیں، ہے نا. جن جن گمراہیوں میں اللہ کے رسول کی پیشن گوئی کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ گو کے بل میں گھسیں گے تم بھی ہوگو، جو کچھ انہوں نے کیا ہے پچھلی قوم نے وہی یہ مسلمان یہ قوم بھی کرے گی، اگر وہ گو کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی گھسو گے. تو وہی تمام وہ ہے، وہی دنیا سے محبت ہے، وہی سازشیں ہیں، وہی چالیں ہیں، وہی تمام ہمارا معیار وہی ہو گیا ہے بنی اسرائیل والا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وجاؤ، اور اس حال میں ہم بتائیں گے، وہ ایک دم صورتحال سے بے خبر ہوں گے. وجاؤ، اور وہ آئے، اباہم، اپنے باپ کے پاس، عشاءً، رات کو، یبکون، روتے ہوئے. وہ رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے. قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا، بے شک ہم، ذہبنا، لے گئے، نستبقو، اور ہم نستبق یعنی ہم سبقت، دوڑ لگا رہے تھے، ہے نا، مسابقت کر رہے تھے. ہم بے شک ہم دوڑ میں مسابقت کر رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے. وترکنا، اور ہم نے چھوڑ دیا، یوسف کو، عند متاعنا، اپنے اپنے سامان کے پاس اسے چھوڑ دیا. فاکلہ الذئب، پس اس کو کھا گیا بھیڑیا. وما انت، اور نہیں تھا تو بمؤمن، اور انہوں نے کہا کہ آپ، وما انت، اور آپ نہیں. یہاں پر عربی میں تم الگ ہوتا ہے اور اس کا الگ ہوتا ہے نا، یہاں پر عربی میں ایک ہی ورڈ ہوتا ہے، تو یعنی آپ، ہے نا. وما انت، اور نہیں ہے آپ، بمؤمن، ماننے والے، لنا، ہماری بات کا، ولو کننا صادقین، آپ ہم پر ایمان لانے والے نہیں، یعنی آپ ہماری بات کو ماننے والے نہیں ہیں. ولو کننا صادقین، خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں، آپ ہماری بات کو. اس کے ساتھ ساتھ الزام بھی لگا دیا اپنے باپ پر. اب ان کا کریکٹر دیکھیے، اپنی غلطی، اتنا بڑی سازش، لے گئے، جھوٹ بول کر لے گئے، اور وہاں اپنا کام کر گزرے، اور آ کر یہ جھوٹا قصہ سنا رہے ہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کتنا بھی ہم سچے ہوں، آپ ہماری بات کو ماننے والے نہیں ہیں، ہے نا. کس سے مخاطب ہے؟ باپ سے. وہ باپ بھی پیغمبر. سوچے، وَلَا كُنَّا صَادِقِينَ، خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں. وَجَاءُوا، اور وہ لے آئے، عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اس کی قمیص، بِدَمٍ، دم کہتے ہیں خون کو، کذب، جھوٹا، اس پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے. کہ دیکھیے، قالا، اس کہا اب یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا، بل سولت، بلکہ آسان کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، انفسکم، تمہاری یعنی تمہارا نفس نے اس کا امرا، بلکہ اس کام کو تمہارے نفس نے آسان بنا دیا ہے. یہ ان کی سازش کو سمجھ گئے، ہے نا، بلکہ تمہارے نفس نے بڑا آسان بنا دیا ہے اس کام کو. فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، جمیل، خوبصورت صبر، ہے نا. خوبصورت صبر ہم کہتے ہیں، اب تو رو دھو کے کہنا صبر کہتے ہیں، سوام کر کے کہتے ہیں ہم صبر کریں گے، تمام الزام لگا لیں گے، کوسنے دے کے، بد دعا دے کے، پھر کہیں گے اب ہم صبر کریں گے. ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا، کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سب کچھ کر لیں گے، پھر کہیں گے صبر کریں گے، ہے نا. تو صبر تو کرنا ہی ہے، اب کر کیا سکتے ہیں، مگر اس کو صبر جمیل نہیں کہیں گے، اس کو صبر نہیں کہیں گے. اب انہوں نے کوئی بچوں سے وہ نہیں کہا، کوئی غلط بات نہیں نکالی، بس یہ انہوں نے کہا کہ تمہارے نفس نے اتنے بڑے کام کو آسان بنا دیا. فصبر جمیل، تو یہ ہے صبر جمیل کہتے ہیں ہم نا، کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو صبر جمیل اس کو کہتے ہیں، ہے نا. اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی تو اللہ سے کوئی شکوہ نہ ہو، ہے نا. بلکہ خوبصورت صبر اس کو کہتے ہیں، دل کو تکلیف ہے مگر اللہ سے کہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، اللہ کے اس میں ضرور کوئی، اس کو کہتے ہیں خوبصورت صبر. دل تو راضی نہیں ہے اس آزمائش پر، مگر کہتے ہیں اللہ، ہم اس آزمائش کے وقت کہتے ہیں اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، ہے نا. یہ ہے خوبصورت صبر، ہے نا. تو یہ ہے، دل اندر سے کچھ اور کہہ رہا ہو لیکن اللہ کی محبت کچھ اور کہہ رہی ہے. تو ہم اس تکلیف کے، اس کے باوجود اگر انسان کی طرف سے پہنچی ہے
بس میں اپنا اس معاملہ اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اگر اللہ کے حوالے کر دیا تو پھر ہے کوئی اس سے بڑی طاقت، ہے نا؟ یہ مقدمہ ہم نے کس کے اس میں پیش کر دیا؟ عدالت میں، اللہ کی عدالت میں۔ مجھے یاد آتا ہے وہ جملہ کہ یہ سبھی کتنا سال ہوا، 1960 میں ان کو پھانسی دی گئی ہے، اور جب سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی نا، تو انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت عدالت میں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے کیے پر کوئی رنج نہیں ہے، اور نہ ہی عدالت کے فیصلے، مجھے اپنے کیے پر نہ کوئی افسوس ہے، نہ عدالت فیصلے پر رنج۔ اور انہوں نے کہا تھا مستقبل کی عدالت، ایک اور عدالت قائم ہوگی، وہ پھر میرے اور درمیان انصاف کرے گی، وہ جلد ہی فیصلہ کرے گی، مستقبل کی عدالت جلد ہی فیصلہ کر دے گی کہ حق پر کون تھا اور ناحق کون، ہے نا؟ پھانسی کوئی، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ نہیں کہتے کہ اللہ جلد ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ کون سچا تھا کون جھوٹا، سب کچھ کہہ ڈالتے ہیں، سب کچھ اس میں بائیکاٹ ہو جاتا ہے، خاندان میں وہ ہو جاتی ہے، لیکن پھر کہتے ہیں ہم صبر کریں گے۔ صبر اس کو نہیں کہتے ہیں۔ اللہ کی عدالت میں پیش کر کے اس وقت انہیں سزا سنائی جا رہی پھانسی کا، اور وہ جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مستقبل کی عدالت بہت جلد فیصلہ کرے گی کہ حق پر کون تھا اور ناحق کون۔ تو وہ کہتے ہیں فصبر جمیل، بس صبر ہی اچھا ہے، خوبصورت صبر، واللہ المستعان۔ انہوں نے کہا کہ میں خوبصورت صبر کروں گا، واللہ اور اللہ، واللہ المستعان، اور میں اللہ ہی سے مدد مانگوں گا، علی اس پر ما تصفون، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، میں اس پر اللہ سے مدد مانگوں گا۔ میں کہتی ہوں اگر کوئی ہم کو تکلیف پہنچائے، ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو، اس کے سامنے یہ جملہ کہہ دینا، ہو سکتا ہے وہ بھی خوف کھا جائے، ہم 70 تانے دے رہے ہیں، اس کو کچھ اثر ہی نہیں پڑ رہا ہے ہماری بات کا، مگر یہ جملہ اگر کہہ دے میں اللہ ہی سے مدد مانگوں گا اس بات پر، جو کچھ تم بیان کرو، میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش، ہو سکتا ہے اس سے بھی ذرا سا اگر ہے ایمان تو خوف آ جائے، ہے نا؟ تو وجاءت، اور آئے سیارتن، آیا ایک قافلہ، فارسلوا، اور انہوں نے بھیجا، واردہم، اپنے غلام کو، فادلا، دلوا، انہوں نے فارسلوا، اور انہوں نے بھیجا، واردہم، ان پہ واردہ کا کیا لکھا ہے؟ ہاں، پانی بھرنے والا، فادلا یعنی وہ پانی بھرنے کے لیے بھیجا، فادلا، پس اس نے، دلوا، پس جیسے ہی اس نے اپنا ڈول ڈالا اس میں، قالا، اس نے کہا، یا بشرا، اس نے کہا ہے خوشخبری، ھذا غلام، اس میں تو ایک لڑکا ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ وہ زمانہ تھا کہ جب ایک، اب آج کہیں گے کوئی لڑکا مل گیا ہے، کوئی کسی کو پڑی ہی نہیں ہے نا، لیکن وہ زمانہ تھا جب اس کی بھی تجارت ہوتی تھی، اس کی بھی تجارت ہوتی تھی۔ اب اس کو تاجر تو وہ تھے، تجارت والا قافلہ گزرا تھا، اب اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر پانی لے آؤ۔ اب جب اس نے دیکھا تو کہہ رہا ہے، ہائے خوشخبری، ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے یہاں پر، لگ رہا تھا کوئی نعمت بہت بڑی مل گئی ہے۔ وَأَسَرُّهُ، اور اس کو چھپا دیا، بِضَاعَةً، جو اس کی پونجی تھی نا، اس سامان تھا اس کا، اس میں لے جا کے اس نے چھپا دیا، کوئی دیکھ نہ لے، ہے نا؟ واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جانتا تھا، بما یعملون، جو کچھ عمل کر رہے تھے، اللہ اسے باخبر تھا۔ وَشَرَوْهُ، اور اس کو بیچ دیا، بے ساتھ سمن کہتے ہیں قیمت، بخسن، کھوٹی قیمت، کوئی معمولی قیمت میں۔ ایک غلام ہی جب گیا تھا تو کتنی قیمت اس کی لگاتا ہے، انسان اپنے طرف مطابق لگاتا ہے نا۔ اب جو بھی مل جائے، ہاتھ آ جائے، بخسن دراہما، کھوٹے درہم میں، معدودہ، چند گنتی کے، اسے یہاں پر دیکھا ہے کہ تھوڑی سی، وشرو بے ثمن، قیمت، بخسن، کھوٹی، دراہما، درہم، معدودہ، چند درہم میں اس کو بیچ ڈالا۔ وکانو، اور وہ تھے، فیہ من الزاہدین، یعنی وہ اس کے زیادہ قیمت کے امیدوار نہیں تھے کہ بہت کچھ مل جائے گا اس سے، ہے نا، تو تھوڑی سی قیمت میں اس کو بیچ ڈالا۔ اب دیکھیں کتنا بہت دلچسپ قصہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق بھی ہے۔ کہتے قصہ بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگوں سنتے ہوئے نا، لیکن اس قصے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جسے احسن القصص کہا ہے، اس قصے میں ہمارے لیے کیا کیا سبق ہے، اس کو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔